الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ عز و جل ہم کنز ایمان قرآن اکیڈمی میں حاضر ہیں۔ تلفظ درست کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم سورہ اخلاص کی مشق کریں گے۔ تقریباً 95% لوگ نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اکثر ان میں غلط تلاوت کرتے ہیں، جیسے کہ جلدی بھی ہوتی ہے اور جلدی میں جناب کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یوں کر کے جب پڑھتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے، اور یقیناً وہ غلط قرآن پڑھنے والے ہوں گے، اور ہم نماز میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس صورت کا پڑھنا نماز میں تلاوت جو ہے 3 آیات کا کرنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اور سورہ اخلاص جو ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اور اگر غلط پڑھیں گے تو واجب ہی ترک ہو جائے گا، لہذا اس پہ آپ نے خوب توجہ کرنی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، مشق کریں، اس کو درست کریں تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ درست ہو سکے اور قبولیت کے قابل ہو سکے۔ تو آئیے اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں پہلی جو آیت ہے قل هو اللہ احد، اس میں قاف موٹا ہے۔ قاف کو اگر کاف پڑھا تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا۔ قل قاف موٹا کر کے قل هو اللہ احد، ہا کی جگہ اگر ہا پڑھا تو پھر بھی اس کا معنی بدل جائے گا اور نماز ہی باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ معنی اس کا غلط بن رہا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اس میں صاد ہے، صمد، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سین سے نہیں پڑھیں گے، صمد نہیں، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔ یولد، یولد۔ یہاں پہ غلطی ہوتی ہے، لم یلد ولم یولد، یولد پڑھ دیتے ہیں، جبکہ وہ اس کا معنی غلط ہو جائے گا۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں پہ جو غلطی ہو جاتی ہے وہ نوٹ کرنے والی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ پڑھ دیتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، تو یہ درست نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب سورت پڑھ چکے ہیں تو اس کے فوراً بعد رکوع میں جانا واجب ہے۔ رکوع نماز کے اندر ایک رکن ہے، فرض ہے، اور جب رکوع کریں تو رکوع میں پورا جھکیں کہ آپ کی
گردن اور پیٹھ جو ہے وہ برابر ہو جائے، سیدھ میں آ جائے، اور کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکوع میں ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور اس کے اندر 3 تسبیحات سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ کل انشاءاللہ الکریم ہم رکوع کے مسائل اور تسبیح کے مسائل انشاءاللہ الکریم ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہماری ویڈیو بر وقت واچ کرتے رہیے، انشاءاللہ علم کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔